تو سرور کائنات نے فرمایا کہ ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن خود ہی لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں، کرتے قرآن کی تلاوت تو قرآن پہ لعنت، بھئی کون ہوگا جس پہ قرآن لعنت کرے گا؟ ہے قاری تلاوت کرنے والا، تالی القرآن، توجہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا لیکن قرآن اس پہ لعنت کر رہا، قرآن اس قاری پہ لعنت کرتا ہے جو آل سے پھر جاتا ہے۔ جانے گرامی آج یہاں سب شیعہ سنی جمع ہیں، جو بھی محمد و آل محمد کے ماننے والے وہی تو آئے ہیں، جو مانتا ہے وہی آتا، جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جانے گرامی جو بھی آئے گا 13 رجب کے جشن کے اندر وہ ماننے والا ہے تبھی آیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ، وہاں ہمارے سر کے تاج ہیں جتنے بھی میرے اہل سنت بھائی موجود ہیں۔ جانے گرامی میں یہاں تک ایک اور جملہ کہتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان اور آل محمد کو نہ مانتا ہو۔ بات پہنچ رہی ہے ذرا کیا؟ قرآن ایسے قاری پہ لعنت کرتا ہے جو آل کا منکر ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، چلیں گے نا میرے ساتھ؟ حضرت گرامی میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سارا کا سارا مضمون کہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا، میں 13 رجب کے عنوان سے پیش کر رہا تھا، اگر آپ کے ذہن میں، مجھے یاد ہے، اگر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، کہ جناب امیر نے کہا قرآن ہے یہ سامنے آپ کے، تعظیماً لے لیجئے لیکن جنگ جاری رکھنا، دھوکے میں نہ آنا، دکھا قرآن رہا ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی بات ایک میرا اپنا نتیجہ ہے، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیتے ہیں اور ان کے کردار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باپ نے قرآن نیزوں پہ بلند کیے تھے، بیٹے نے آل محمد کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بات پہنچ گئی؟ پہنچ رہی ہے بات؟ حضرت گرامی کہ جب انسان کا کردار ایسا ہو جاتا ہے تو نسلیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور آل کون ہے؟ جب ان کے سر نیزوں پہ بلند بھی کر دیے گئے وہ وہاں سے بھی قرآن سنا رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے قرآن و اہل بیت کے ماننے والے، سرور کائنات نے قرآن و اہل بیت کہا ہے نا، آپ سنیے گا۔ تو حضرت گرامی 13 رجب 3 شعبان اور 23 ماہ رمضان، اگر ذہن میں ہو 13 رجب پیش کر رہا تھا، بھئی سارے بولتے رہیں گے، ہوں ہاں کرتے رہیں گے، یہ مجمع بولتا رہتا ہے نا تو خستگی دور ہو جاتی ہے۔ مجھ جیسا آدمی جو کثیر السفر ہو، پورے سال سفر میں ہو، انسان سفر سے تنگ آ جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن جیسے مومنین کی زیارت کرتا ہے خستگی دور ہو جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے دوبارہ ایمان۔ تو چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ حضرت گرامی یہ 3 شعبان، 23 رجب ہے، 13 رجب ہے، 3 شعبان ہے اور 23 ماہ رمضان، یہ ہر جگہ پہ آپ کو ہر 3 تاریخ، 13 تاریخ اور 23 تاریخ جو نحس ملے گی، لیکن ان 3 مہینوں میں نہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اس لیے نحس نہیں ہے کیونکہ ان ہستیوں نے آنا تھا، ان ہستیوں نے آنا تھا اس لیے نحس نہیں، ساتھ اکبر ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ تاریخیں جیسی بھی رہی ہوں ان ہستیوں کے آنے کے بعد بدلی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے اور جو نہیں نہ پہنچے مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا۔ اب آئیے گا سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ عزیزان گرامی یہ تاریخیں بھی شاید نحس رہی ہوں لیکن ان ہستیوں کے آنے سے بدل گئی، کیونکہ تاریخیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی، یہ تاریخوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت پیارے انداز سے سنیں، ایسے سنتے رہیں گے تو میں بھی پڑھوں گا۔ حضرت گرامی یہ تاریخوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تاریخوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو جنگ کا موقع ہے، ظاہراً نہروان کی جنگ کے لیے جناب امیر علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ جیسے کوفے سے نکلے تو ایک نجومی آیا کہ یا علی اس لہجے کے اندر مت جائیے گا، آج کا دن نحس دن ہے، یہ لہجہ بہت ہی منحوس ہے، آپ کو شکست ہو جائے گی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ۔ بعض افراد کی عادت ہوتی ہے امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ بسم اللہ بسم اللہ، لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ ماشاءاللہ، لوگ چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ بسم اللہ۔ پتہ نہیں ایک جملہ میں بڑی محنت سے پیش کر رہا ہوں، پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. اب امام سے کہہ رہا، کس سے کہہ رہا؟ امیر المومنین مولا کائنات سے کہہ رہا ہے. مولا کائنات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بسم اللہ. مولا کائنات اسے کہا جاتا ہے کہ جو کائنات سے زیادہ باعظمت ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پہلے پھر مولا کائنات کیسے؟ تو جانے کہ نبی مولا کائنات سے کہہ رہا ہے یا علی ابھی مت جائیے گا جنگ کے لیے. یہاں کا دن بھی صحیح نہیں ہے اور لہجہ صحیح نہیں ہے. مولا نے کہا رک جا. اسے روکا، کہا کھڑا ہو، مجمع کو مخاطب کیا، کہا اس کی تم نے بات کو سنا، اب سن لو. علی کہہ رہا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں، میں جاؤں گا اس جنگ میں مجھے فتح ہوگی اور ایسی فتح ہوگی جیسی پہلے نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں جو مرضی لکھا تھا، کیونکہ مولا نے کہہ دیا. تو خالق کو اتنے عزیز ہے مولا کہ خالق نے کہا اب تقدیر بدل دوں گا. ہے یا نہیں ہے؟ جن کے کہنے سے تقدیریں بدل جائیں وہ محمد و آل محمد. میرے ساتھ نہیں چل رہا. چلیں گے نا میرے ساتھ؟ مولا نے کہا مجھے ایسی فتح پہلے نہیں جیسے آج ہوگی اور میں انشاءاللہ تعالی جنگ جیت کے آؤں گا. کہا یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی تمام چیزوں کے جتنے اثرات ہیں بدل دیتا. بھائی اب نجومیوں کے پیچھے نہ جائیے گا، آل محمد کے پیچھے چلیے گا. مولا نے فرمایا اثرات اللہ بدل دیتا ہے، جیسا لہجہ ہوگا. اور ایک مرتبہ پہنچے، جب پہنچے تو وہاں پہ رات گزارنے کے بعد صبح کا وقت تھا. اشارہ کر رہا ہوں جناب امیر کی فضائل کو پیش کرنا. رات گزار لی، صبح کا وقت آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے. تو جناب جندب باہر نکلے، کہا کہ مولا آپ کے ساتھ چلوں. صبح کا وقت ہے. مولا نے کہا ضروری کام سے جا رہا ہوں. مولا آپ کی حفاظت کے لیے. کہا مجھے تیری حفاظت کی ضرورت نہیں. مولا کو خود ہی دوسروں کی حفاظت کی ضرورت ہو تو مشکل کشا کیسے؟ وہ اور ہوں گے جنہیں محافظوں کی ضرورت ہو.